جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستوں میں ہوں آپ کو دوست نثار احمد جاوید حاضر خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے. دوستوں بات یہ کرنی ہے جو آپ کو پتہ ہی ہے جیسے فارن فنڈنگ اور ابھی آج کل وہاں سے شروع ہو جائے وہاں سے پردے ڈالنے سے شروع ہو جائے ابھی تک ہم یہ محسوس نشستوں کے فیصلے ثاقب نصور گیا یہاں پہ بہت سارے فیصلے ہوئے. ہوا کیا تھا اور اب ہوگا کیا اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. پہلے ایک دو باتیں اور ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اس وقت فارن فنڈنگ کی جو پیداوار ہے اندرونی لوگ ہوں بیرونی لوگ ہوں ٹرولر ہوں میڈیا پہ بیٹھے ہوں سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوں یا کسی جگہ پہ بیٹھے ہوں وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے اوپر کون کون سے حملے کر رہے ہیں غور کیجیے گا. وہ آپ کے اوپر ایک تو آئینی طور پہ حملے کرتے ہیں کہ آپ کے آئین کی جتنی بھی برمتی کروا سکے کر سکے اتنی وہ کرتے ہیں تاکہ اس کی وقت ختم ہو. اسلامی ٹچ دے کے آپ کے اسلام پہ اتنا حملہ کرتے ہیں کہ اسلام کو ہر جگہ سے نقصان پہنچے کیونکہ وہ دشمن ہے اسلام کے سب سے پہلے پھر پاکستان کے ہیں اور پاکستان کے بعد کافی ساری چیزوں کے وہ دشمن ہے. آج کل آپ نے غور کرنا ہے دشمن کو پہچاننے کا ایک آسان سا طریقہ ہے. جب آپ دیگ پکاتے ہیں بڑی پرانی مثال ہے جب دیگ پکتی ہے چاولوں کی تو ساری دیگ کو چک کے نہیں ختم کر دیتے. دیگ کو کھاتے ہیں لیکن چکھنے کے لیے ایک ہاتھ چاول اس میں سے نکال کے اس کو چیک کرتے ہیں پتہ چل جاتا ہے دیگ کیسی ہے. اسی طرح جب فتنہ کوئی بھی چیز انجیکٹ کرتا ہے معاشرے میں ہمارے پاکستانی معاشرے میں جب انجیکٹ کرتا ہے تو وہ بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی اس میں چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے جیسے کہ آج کل آپ نے اگر پہچاننا ہو دشمنوں کو اور فارن فنڈنگ سے باہر بیرونی طاقتوں سے چلنے والے لوگ ان کا ایک لفظ ہوگا بڑا مشہور. میں جب فکرہ بولوں گا آپ کو فوراً یاد آ جائے گا. ان کا فکرہ یہ ہوتا ہے کہ جی میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا یہ جو عدت میں نکاح والا کیس ہے اتنا دھکیا نوسی ہے یہ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے یہ جو ذاتیات ہے فلان ہے وہ بڑا نا ایک آدھ لقمہ دے گا اتنے اس کو پیسے ملے ہوتے ہیں اور اتنے میسج چاہیے آپ کو باقی آپ خود سمجھدار ہوتے ہیں آپ خود ہی کر لیتے ہیں. یعنی سمجھداری سے مراد ہے الٹی سائڈ پہ سمجھدار ہوتے ہیں آپ کو اچھی طرح بہت جانتے ہیں اسی لیے ایسے وہ چھوٹے چھوٹے وہ ٹیکے بنا کے آپ کو انجیکٹ کرتے ہیں. اس ٹیکے سے کیا ہوتا ہے اب اس بندے کو اس الو کے پٹھے کو بندہ پکڑے اس سے پوچھے کہ یار اتنا بڑا اسلام سے مذاق جیسے جج کہتے ہیں کہ اس طرح تو یہ مثال بن جائے گی تو اس لیے ہم قانون اور آئین کو بالے طاق رکھ کے ہم یہ فیصلہ دیتے ہیں کہتے ہیں نا تو یہ بھی تو مثال ہی بن رہی ہے نا اسی لیے تو انہوں نے پیسے اتنے خرچ کیے ہیں اسی لیے تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاشرے میں سارے گند پڑے. آپ کے خیال میں عدت میں نکاح کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کے خیال میں یہ دھکیانوسی ہے. اس دھکیانوسی جو اس کو دھکیانوسی کہتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے جو آپ کے عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں یار اسلام کا اتنا بڑا مذاق چلو اسلامی ٹچ دیتے تھے یہ ٹچ میسج ہوتے تھے اس میں چھوٹا موٹا میسج ہوتا ہے یہ مارننگ شوز ہوتے ہیں اس میں ایک آدھ میسج ہوتا ہے یہ نہیں کہ سارا پروگرام وہ پاکستان کے خلاف باتیں کریں تو آپ تو اس کی بات مانیں گے نہیں. خیر اس بات کو ادھر چھوڑیں آگے چلیں. آپ غور کیجیے گا ٹی وی میں بیٹھے لوگ کون کہتا ہے کہ یہ تو بہت دھکیانوسی کیس تھا یہ تو یوں ہونا چاہیے یہ دیکھتے رہیے گا. ہم آگے چلتے ہیں یہ محسوس نشتے ہیں یہ فلانا یہ ہوا کیا اور اب ہوگا کیا. مسئلہ یہ ہے سمپل سی بات ہے پاکستان میں دھڑے تو بہت سارے بنا دیے گئے ہیں لیکن مین دھڑے دو ہی ہیں. ایک وہ دھڑا ہے جو کہتا ہے نہ ہمیں اسلام چاہیے نہ ہمیں پاکستان چاہیے نہ ہمیں پاکستان کا آئین چاہیے ہمیں صرف عمران خان ایک بندہ ہے وہ ایک انویسٹمنٹ ہے وہ عمران خان نہیں وہ ایک سسٹم ایک نظام اپنی اجارہ داری آپ کے مذہب کے نام پہ انہوں نے ملک بنایا آپ سے مذہبی نعرہ دیا اب وہ مذہبی طور پہ ہی آپ کو وہ اسلامی ٹچ دے کے نا جیسے ایسے کام کر مذہبی طور پہ آپ کو آگے پیچھے پش کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ جو مت ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس کو ختم کیا جائے. اب دو دھڑے بن گئے ہیں ایک دھڑا آئین قانون پاکستان اسلام سب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور زبردستی سے بڑی مشکل سے کھڑا ہوا ہے وہ میجورٹی میں ہے لیکن طاقت میں میڈیا کی طاقت میں کم ہے کیونکہ دشمن نے بہت سارا پیسہ انویسٹ کر کے میڈیا کی طاقت بنائی ہے. اب جو تھوڑے سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہ آئین نہ قانون نہ پاکستان کوئی چیز نہیں چاہیے ایک عمران خان چاہیے. مطلب کہ عمران خان ایک سسٹم کا نام انہوں نے بنایا ہوا ہے. جب آپ عمران خان کہیں گے تو بندہ 70-75 سال کا کبھی تھوڑے دن کچھ سالوں کے بعد ویسے فارغ ہو جائے گا. اب یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سسٹم ایک نظام جو انہوں نے پیدا کیا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہے. اب دو دھڑے آپ نے فیصلہ کرنا جدھر مرضی جائیں. اب سوالات کیا چلے ہیں سوالات یہ چلے ہیں کہ ملک ان سے کھینچا ان سے آزاد کرنے کی کوشش کی اکانومی کو صحیح کرنے کی کوشش کی ان کو کچھ نہیں کہا ان کو کہا کہ یار انسان کے بچے بن جاؤ 9 مئی بھی کر چکے ہوئے تھے ہر قسم کے ان کو چانس دیا گیا پرووائڈ کیا گیا. کہتے ہیں کل کو نہ کہنا کہ مجھے سدھرنے کا موقع نہیں دیا. ججز بھی ملتے گئے چھپ کے بھی وار کرتے گئے سامنے سے بھی جو آیا وار کیا. ابھی آپ کے سامنے دیکھیں ججز یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ جیسا
شروع سے رو رہے ہیں نا عمران خان کو بیل دے دی تھی کہ اس کو آپ گرفتار نہ کریں، بے شک وہ قتل بھی کر کے آ جائے، ان حالات میں بھی ابھی کل کی بات ہے، سنم جاوید کو انہوں نے کہا جمعرات تک گرفتار نہ کیجیے، وہ بے شک بندہ بھی مار دے۔ اس طرح کے تو فیصلے ہوتے ہیں، آئین اور قانون ان فیصلوں سے ملتا نہیں ہے، تفصیلی فیصلے لکھ نہیں سکتے اگر سچے ہیں۔ آپ اتنے سوچ رہے ہیں نا، چلے آپ نے غور کرنا یار آپ سچوں کے ساتھ ہیں جھوٹوں کے ساتھ ہیں، اگر سچے ہیں آئین پہ چلنے والے ہیں تو آئین کی وہ ساری تشریح کر کے تفصیلی فیصلہ دے دے۔ بدیال آپ کے سامنے کتنے سارے فیصلے کر گیا، تفصیلی فیصلے نہیں دے گیا۔ اب یہ جو فیصلہ محسوس نشستوں کا ہے، ان کا باپ بھی اس کا تفصیلی فیصلہ نہیں دے سکتا۔ وہ کیسے؟ وہ آئین میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہ ڈنگ ٹپاؤ پولیسی نہیں تھی، اس کے اوپر چلتے ہیں یہ لوگ۔ وہ کہتے ہیں آج کا مسئلہ حل کرو، کل ہمارے ٹرولر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم خود ہی سنبھال لیں گے۔ ادھر سے ٹرولر ساتھ لگے ہوئے، ادھر سے اور لگے ہوئے، اندر محکموں سے اور بندے لگے ہوئے ہیں، جنگ لگی ہوئی ہے بہت بڑی۔ ہم لوگ کو مشورے دیتے ہیں، ہم لوگ جب ہماری فوج نے کہہ دیا جو ہم اس میں نہیں دخل دیتے، آپ جانیں، آپ کی سیاست جانیں، آپ کا ملک جانیں، آپ اپنے کام کریں، تو کس کو کام کرنے دیا جی سپریم کورٹ نے؟ نہ الیکشن کمیشن کام کر سکتا ہے، نہ کوئی اور کام کر سکتا ہے۔ فضول میں ٹائم ضائع کیے جا رہے ہیں، اور فضول میں پاکستان کی اکانومی کے اوپر پھر وہ سختیاں پیدا کی جا رہے ہیں، فضول میں وہ ضمانتیں دے رہے ہیں، فضول میں وہ نئے وہ فیصلے دے رہے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہوا ہے؟ اب ان کو بڑی دیر سنبھالا، کہتے ہیں کہ بھی وہ باپ ہوتا ہے نا، باپ وہ کچھ بات بیٹے کو کہنا چھوڑ دے نا، تو باپ ہی ہوتا ہے، یہ بتاتے رہے آپ کو باپ کون ہے ہمارا۔ اس نے بڑی دفعہ سمجھایا کہ بیٹا چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اپنا کام کرو، تمہیں جو کام دیا وہی کرو۔ لیکن جو باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے، جو انجیکشن مسل سے لگا ہوا ہے، جو باہر سے تھنک ٹینک جو کام کر رہے ہیں وہ نہیں کام کرنے دے رہے۔ اب اس کا جواب دیکھیں کیسا ہے۔ نمبر 1، آپ نے پڑھ لیا ہوگا الیکشن کمیشن، وہ ایک آئینی ادارہ ہے، اس نے بھی ایک اپنا فرض پورا کیا، اس نے ایک زبردست قسم کا جواب لکھ کے دیا جس کا جواب سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہوگا۔ پارلیمنٹ بھی سخت ناراضگی میں آ کے اس نے بھی بیٹھ کے سر جوڑا۔ جو آئین کو، اگر آئین کے خلاف اور پاکستان کے خلاف لوگ سر جوڑ کے بیٹھ سکتے ہیں، پھر دوسرے لوگ جو پاکستان کے حق میں ہیں، آئین کے حق میں ہیں، وہ بھی تو سر جوڑ کے بیٹھیں گے، وہ بیٹھے ہیں۔ اب انہوں نے ایسا ایک راستہ کیوں اچھل رہے تھے، کیوں اتنی پھونکیں میں بری تھی، کیوں شور شرابہ کر رہے تھے؟ اس لیے کہ یہ اپنا ایسٹیمیٹ کر چکے تھے کہ اب دوسری سائڈ کے لوگ، قاضی فیض صاحب بے بس کر دیا، اس کو حافظ کو بھی بے بس کر دیا، پرائم منسٹر کو بھی بے بس کر دیا، یہ سوچ رہے تھے۔ لیکن بیوقوف ہیں، اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے شیروں کے شکار نہیں ہوتے، کتے بلے آپ پکڑنے کے وہ عادی ہیں۔ آپ ساری دنیا کے ہمسائے ہیں، ساری دنیا کے، آپ نے ساری دنیا میں جو چاہ کر لیا۔ یہ پاکستان ہے، جیسے بھی بنا ہے، جیسے بھی ہوا ہے، یہ اب وجود میں آ گیا ہوا ہے۔ تو اب انہوں نے کیا حل نکالا ہے کہ ایڈ ہاک ججز، یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ ججز آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ کا پہلی کام ہے، انہوں نے کافی ججز اپنے بھرتی کیے ہوئے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات نہ کریں، صرف سپریم کورٹ کی بھی بات کر رہے ہیں ہم۔ انہوں نے کہا جی کام کا بہت پریشر ہے، ہمیں ایڈ ہاک ججز دیے جائیں۔ اب ایڈ ہاک ججز آئیں گے، سپریم کورٹ کے اپنے ججز کی کچھ سیٹیں خالی، وہ فوری طور پہ فیل ہو رہی ہیں۔ ادھر سے حکومت کا ہم جا رہے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں، اپیل میں۔ اب جب اپیل جائے گی تو فل کورٹ ہی سنے گا نا، فل کورٹ میں جج اب کتنے تھے تو وہ کتنے ہو گئے ہوں گے۔ اب جو مستقل جج ہیں وہ بھی آنے ہیں، ایڈ ہاک ججز بھی لے رہے ہیں، تو وہ ان کی تعداد تھے نا، دیکھیں نا کتنی ہوگی۔ اب وہ غیر قانونی نہیں ہے، اس پاکستان میں کئی دفعہ ایڈ ہاک ججز لیے گئے، کئی دفعہ ایسے کام چلا، تو واقعی لوڈ بڑا ہے۔ انہوں نے تو ایک دن کام نہیں کرنے دیا، پہلے وہ سیو کرتے نہیں تھے، اب والے ان کو کرنے نہیں دے رہے، تو سپریم کورٹ میں تو لینے لگی ہوئی ہیں کیسز کی، وہ کیسے پورے کرنے ہیں؟ ایڈ ہاک ججز لے رہے ہیں۔ جب وہ جائے گا واپس، وہ یہی اسی فیصلے کی اپیل آپ دیکھیے کیا بنتا ہے، تب تک ان کو کہیں گے جی آپ تفصیلی فیصلہ دو، وہ بھی نہیں دیا ہوگا۔ پہلے تھا کہ تفصیلی فیصلے تک آپ اپیل نہیں کر سکتے، اب قانون ہے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نا میدان لگ گیا نا، اب میدان میں بھاگتے ہوئے ریس میں تو سب ایک جیسی ہیں نا، آپ بھی فری ہیں بھاگے، ہم بھی فری ہیں بھاگتے ہیں۔ اب ان کو اور کیا کچھ ہوتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی آپ اتنا انجوائے کریں، انہوں نے فائر کیا تھا، انہوں نے پوچھا کہ یہ شطرنج کی گیم لگی ہے، اس میں جو گوٹیاں لگانی لگا لو، جو جیسے گیم آپ کو نا جب لگا لو گے اپنی مرضی سے پھر کھیلیں گے۔ انہوں نے لگا لی ہیں، سب کچھ کر لیا ہے، سنم جاوید تو ضمانتوں بھی تلے ہوئے ہیں، ہر چیز بھی کر رہے ہیں۔ اب اگلوں نے کہا کہ میری باری آ گئی ہے، چلوں چل، انہوں نے کہا جی چلیں جی، تو انہوں نے چل دی ہے۔ اب ان کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، ان کو سمجھ جا کے تب آئے گی جب یہ یا تو اپنا بیڑا گرک کر چکے ہوں گے یا ملک کا، اور ملک کا انشاءاللہ ہوگا نہیں، اللہ پاک کرم نوازی کرے گا، بیڑا گرک ملک دشمنوں کو ہی ہونا ہے۔ دو میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔